رضوی کتاب گھر پیج نمبر 32 مکاشفۃ القلب۔ لیکن طلبہ سے زیادہ اب طالبان حقیقت آپ کی طرح رجوعات کرتے تھے۔ جب حجۃ الاسلام امام غزالی کی عمر 55 سال کی ہوئی تو ان کی پیشگوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا اور آپ دوشنبہ سوموار 14 جمادی الاخری 505 ہجری کی صبح کو اپنی خالق حقیقی سے جا ملے اور طوس ہی میں ایران کے مشہور شاعر فردوسی کے مزار کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب اثبات عند الممات میں امام صاحب کی وفات کے سلسلے میں شیخ احمد غزالی کا یہ قول نقل کیا ہے: میرے بھائی ابو حامد محمد غزالی نے دوشنبہ کے دن صبح کے وقت وضو کر کے نماز فجر ادا کی، پھر انہوں نے اپنا کفن منگوایا اور اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا سمعاً و طاعتاً، یہ کہہ کر قبلہ رخ ہو کر پاؤں پھیلا دیے اور جان جہاں آفری سے سپرد کر دی۔ ابن جوزی کے مطابق امام صاحب نے جو آخری بات کہی وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اخلاص عمل کی دعوت دی اور یہی ان کی آخری وصیت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن جوزی نے امام صاحب کی تاریخ وفات بجائے ماہ جمادی الاخری کے 14 جمادی الاولیٰ بیان کی ہے۔ حضرت امام غزالی کی عمر اور سال وفات کے سلسلے میں یہ شعر بہت مشہور ہے: نصیب حجۃ الاسلام جی سرائے سنج، حیات پنجے و پنجو وفات پسند و پنج۔ 7ویں صدی ہجری تک امام صاحب کا مزار عام و خاص لوگوں کی زیارت کی جگہ بنا ہوا تھا، لیکن تاتاری فتنہ میں آپ کا مزار بھی تباہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا اور اب اس کے صرف کچھ آثار باقی ہیں۔ امام صاحب کا مسلک اور عقیدہ: امام غزالی اپنے خاندان، ماحول اور علماء نیسابور و طوس اور خراسان کے شہروں کے دوسرے مشہور لوگ جیسے امام کشمیری، شیخ ابو اسحاق شیرازی، شیخ ابن صباغ اور اپنے استاد امام الحرمین علامہ زبینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عقیدوں میں متاثر تھے اور اہل سنت و جماعت اصول میں اشعری اور فروع صفائی مسلک کے تابع تھے اور اسی طریقہ پر گامزن رہتے ہوئے صفائی رضوی کتاب گھر پیج نمبر 33 مکاشفۃ القلب۔ مسلک کے فقہ و اصول کی کتابوں کا سبق بھی حاصل کیا تھا اور مطالعہ بھی۔ جب خود صاحب تسنیک بنے تو صفائی عقیدے کی پختگی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ فقہ و اصول فقہ صفائیہ پر ایسی مدلل، جامع اور مضبوط کتابیں تصنیف کی جن کو فقہ صفائی کا گراں قدر سرمایہ کہا جا سکتا ہے، یعنی وسیط، لمبی چوڑی، وسیع، درمیانی اور وجیز، مختصر وغیرہ۔ امام صفائی کے اس قول سے بھی امام صاحب کے مسلک اور عقیدے کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ فروع میں صفائی مذہب اور اصول میں اشعری تھے، معتقدات میں مبہم ترین مسئلوں یا عقیدوں یعنی رویت باری تعالیٰ، علم واجب الوجود، کلام الہی کا ازلی ہونا، صفات الہیہ کا قدم
فلک افعان میں امام حجت الاسلام غزالی اشاعرہ کے معتقد تھے۔ ان سب کے ساتھ ان کی قوت اجتہادی نے ان کی یہ قوت اور بے باکی پیدا کر دی تھی کہ اگر مذہب شافعیہ یا حنفیہ میں کچھ ایسا مسئلہ پائے تو عقل صریح کے خلاف ہوتا تو وہ اس کی تعویل کرتے یا صریحاً اس کا رد کرتے۔ اس اعتبار سے مقلد ہونے کے باوجود ان میں حقیقی اجتہادی قوت موجود تھی اور اس کے اظہار میں ان کو جب ضرورت اور موقع ملتا کسی قسم کی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ امام صاحب کی یہ اجتہادی قوت اور اس کے اظہار کا رنگ 10 سالہ مسافرت کے بعد اور نکھر آیا تھا۔ چنانچہ مشہور عالم نے جب ایک موقع پر امام صاحب سے سوال کیا کہ آپ مذہب ابو حنیفہ کے پیرو ہیں یا مذہب شافعی کے، تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ عقلیت میں میرا مذہب برہان اور دلیل ہے اور شریعت میں میرا مذہب قرآن ہے۔ اس صورت میں نہ ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور نہ شافعی کا پابند۔ ہر حال میں امام غزالی عالم ظاہر میں ایک پابند شریعت شافعی تھے اور باطن میں پارسا صوفی۔ ہر حال میں اسلام پر ان کا حقیقی ایمان تھا۔ گویا انہوں نے شریعت قرآنی اور دلیلوں کو کشف و شہود کے ساتھ شامل کر کے اپنا آئین قرار دیا تھا۔ جس طرح شریعت اور اس کی دلیلیں و براہین کشف و شہود سے خالی نہ تھے، اسی طرح ان کا تصوف پرہیزگاری اور شریعت کی اتباع میں بال برابر بھی الگ نہ تھا۔ ایک ان کے عقائد ظاہری تھے تو دوسرے ان کے معتقدات معنویہ کہا جاتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ چند صفحات اس سلسلے میں مزید تفصیل کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجبور ہو کر مختصر طور پر اتنا ہی عرض کر سکتا تھا۔